نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزوں کا خوب اہتمام کر رہے ہوں گے اور افطاری کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف عالم دین و شناخوا حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عالم دین سے ہم مختلف موضوعات پر علمی گفتگو کرتے ہیں، ان کے مسائل اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں، جس سے آپ کو اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور شناخوا اپنی عقیدتیں پیش فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم مالک کا۔ الحمدللہ علامہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے ہم۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنے پروگرام ہوئے لوگوں نے کافی پسند کیا، کافی سراہا، اور آج کا جو علامہ صاحب ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، کہ انسان پر پڑوسیوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، پڑوسیوں کے کیا حقوق بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیں مغل بھائی، پڑوسیوں کے حقوق جو ہے اس قدر کثیر ہے، اس قدر تفصیلی ہے کہ میرے خیال سے یہ آپ کا جو ہے ایک پروگرام نہیں بلکہ ہم اس پر اگر کئی پروگرام کریں تو بھی ناکافی ہے۔ اور اتفاق سے آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو خوش رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، مگر جو پڑوسیوں کے حقوق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے حوالے سے اس قدر نصیحت کی کہ مجھے خطرہ تھا کہ اب عنقریب ان کو جو ہے نا وراثت میں، یعنی جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے نا، اس کو جو پیچھے وراثت کا مال رہ جاتا ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اب جو ہے یہ کہیں جا کر جو ہے ان کو وراثت میں ان کو شامل نہ کیا جائے، یعنی اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ اور قرآن مجید کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب، پڑوسیوں کے یا کسی اور کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے عموماً انسان جو ہے وہ پڑوسیوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، پڑوسیوں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب، اور اس کے علاوہ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں کے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ جو آداب ہیں معاشرے کے رہنے کے، وہ تمام کے تمام قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ مگر صرف وجہ کیا ہے کہ آج ہم قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت مبارک آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت 18واں سپارہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں میں یا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ کس وقت تک، جب تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو۔ جب تم ان سے اجازت طلب کر لو، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ تو یعنی جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے آداب بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب تم اپنے پڑوسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر چلے جاؤ، جس کے بھی گھر چلے جاؤ، تو تمہیں سب سے پہلے کچھ آداب ہے، ان آداب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کی جو شان نزول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بعض دفعہ گھر میں اس حال میں ہوتی ہوں کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی ہوں کہ گھر والے، یعنی میرے اپنے جو گھر والے ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے وغیرہ، وہ گھر میں جب آ جائے تو مجھے اس حال میں پائے، کیونکہ نارملی انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو وہ ریلیکس ہو کے رہتا ہے، خواتین تو ظاہر سی بات ہے دوپٹہ ہے یا وہ آستینیں وغیرہ کھلی ہوتی، تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میں جب اپنے گھر میں ہوتی ہوں میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ گھر والے اس حال میں آ جائے اور مجھے دیکھ لے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ یا کسی اور کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو اس وقت تمہیں کن آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، تو وہ اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا علامہ صاحب، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے اسی بات پہ پڑوسیوں کے حقوق کے
حوالے سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ مدد کرنے کے لیے پوری مطلب شہر دیکھیں گے, پورا قریب قریب سب جگہ دیکھیں گے, لیکن اپنا پڑوس نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے. پہلے ہمارے کو سب سے پہلے فرض اس کا بنتا ہے, پڑوس کا. بابا بھائی, لوگ شہر کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ میڈیا کہاں ہے, ٹھیک ہے. شہر والوں کو بعد میں, غریبوں کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا والے آرام سے کہاں پہنچ جائیں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں, پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں, ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بہت اہم ترین خرابی یہی ہے کہ ہم جہاں ہماری واہ واہ ہو ہم وہاں پر خرچ کر لیں گے, اور جہاں میڈیا والے ہمیں کیمرے موجود ہو وہاں ہم خرچ کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ کرو تو اس طرح صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس میں ڈبل ثواب ہے. یعنی عام لوگوں میں جب تم صدقہ کرتے ہو تو اس میں جو ہے نا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ تم صدقہ کر رہے ہو. جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس وقت ڈبل ثواب یوں ہے, ایک تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتہ دار کو دیا ہے تو اس میں جو ہے اپنے جو رشتہ داری ہے اس میں جو ہے صلہ رحمی کا جو ثواب ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا. تو گویا ہمیشہ جب بھی ہم کسی پر صدقہ کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے برادری میں دیکھیں. اپنے برادری میں اگر ہے, اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے, بالکل اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں کہ آگے پیچھے اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان پر خرچ کر لیں. یہاں پر میں عرض کرتا چلوں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کتنے گھر ہیں. مثال کے طور پر چاروں طرف جو ہے نا گھر موجود ہے, ہم پڑوسی کسے کہیں گے؟ مطلب پڑوسی کون ہے؟ آگے والے ہمارے پڑوسی ہے, پیچھے والے پڑوسی ہے, دائیں والے پڑوسی ہے, بائیں والے پڑوسی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال موجود ہے. فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے. تو گویا کہ 40 کے حساب سے جتنے بھی گھر ہیں تو یہ 120 جتنے بھی بنتے ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہے. جب بھی آپ پڑوسی کے حقوق پر بات کریں گے تو اس اعتبار سے آپ جو ہے ان 40 گھروں کو آپ نے دیکھنا ہوگا, یہ تمام کے تمام آپ کے پڑوسی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, دوسرا یہ کہ مسلمان ہے, ایک یہ ہے کہ پڑوسی تو ہے مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے مسلمان ہے تو اس کے حقوق اسی اعتبار سے فرمایا کہ اس میں ایک تو پڑوسی ہونے کا حقوق ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہونے کا حقوق ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ مسلمان تو ہے مگر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو اس میں جو حقوق ہے وہ حقوق ہے پڑوسی ہونے اور مسلمان. پہلے والے کے 3 حقوق ہے, حقوق رشتہ داری ہے, حقوق پڑوسی ہے اور حقوق مسلمانی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ مسلمان پڑوسی ہے آپ کا, تو اس میں ایک تو مسلمان ہونے کا حق ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ پڑوسی ہونے کا حق ہے, نمبر 3 اگر کوئی آپ کا ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, تو اس کے ساتھ بھی آپ کو صلہ رحمی کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیں, فرمایا نہیں, اس میں بھی پڑوسی کے حقوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. البتہ اگر پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے حقوق زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ پڑوسی ہے مگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں بلکہ مسلمان ہے تو اس کے دوسرے نمبر پہ حقوق ہے. تیسرے نمبر پہ اس کے حقوق ہے کہ جو پڑوسی تو ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی پیاری گفتگو پڑوسیوں کے حوالے سے ہماری علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day.
Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ آپ علامہ صاحب کے ساتھ ہماری جو آج کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے اور بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر ہمارے کو جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اچھے ثنا خواہ جناب محمد احمد قادری نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احمد بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ رمضان مبارک کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ ابھی تک تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اللہ کریم کی برکت عطا فرمائے۔ احمد بھائی کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام درود پاک کے حوالے سے، اس میں درود پاک کی تکرار بھی ہے، شیخ سعدی کا لکھا ہوا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے اور دربار مصطفیٰ میں مقبول کلام بے ہے۔ شک مقبول ترین کلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ صلوا علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔
واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پیش فرما رہے تھے احمد قادری۔ احمد بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے نعت خوانی کی مصروفیات ہیں، نعت خوانی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے علاوہ میں الحمدللہ اپنا مدرسہ ہے میرا مدرسہ فیضان اصغر حسین کے نام سے، تو الحمدللہ یہ محمود آباد 2 نمبر پر، تو تقریباً 39 بچے میرے پاس ہیں جس میں ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں خود اس مدرسے کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور خود ہی اس کا محتمم بھی ہوں، مدرس بھی خود ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آگے آپ کے لیے بھی کام آئے گا، اور جو بچے آپ سے حفظ لے رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اچھا احمد بھائی اب کیا سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت کلام وہی کاظمی صاحب کا پڑھا ہوا کلام زہر مقدر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ زہر مقدر حضور حق سے سلام پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کالا مقام آیا، اور فضا میں لبیک کی صدا زف
فرشتہ عرش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرشتہ عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا احمد قادری نے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ علامہ صاحب، یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا کیسے، یعنی کہ کوئی بندہ اپنی ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے تو کیا ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، حج بھی ادا کرتی ہے، صدقہ و خیرات وغیرہ بھی کر لیتی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں نا، وہ اس کے آفت سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز روزہ وغیرہ اس کو کچھ بھی کام نہیں جائیں گی۔ اور ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، وہ عبادتوں میں تو کم ہے، عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتی جس طرح کہ پہلے والے خاتون کا واقعہ ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں نا، وہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، بہت مطلب پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا ملن ساز، اور پڑوسیوں کو کبھی اس نے جو ہے نا تکلیف نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے رب تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں نا، یہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو پڑوسیوں والا معاملہ ہے نا، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دونوں واقعات کو سماعت کرنے کے بعد فرمایا کہ امید ہے کہ وہ جس کے پڑوسیوں سے خوش ہے، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور وہ جو عبادتیں تو کر رہی ہے مگر اس کے کیا ہے کہ وہ پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بخشنے کی خاص امکان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے جو ہے اس آفت کی وجہ سے کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ بابر بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ دیکھیں آج جو ہے ہم حقوق اللہ تو ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے، مگر حقوق العباد کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، وہ بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ممکن ہے کہ وہ معاف فرما دے، ممکن ہے وہ بخش دے، کیونکہ نماز وغیرہ یہ تو رب تعالیٰ سے ان کا جو ہے متعلق ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، مگر جو حقوق العباد ہے نا، جو انسانوں کے حقوق ہے، فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ بھی مارا ہوگا تو رب تعالیٰ بروز حشر اسے زندہ فرمائے گا اور فرمائے گا تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو انسان نے اگر کسی انسان کو تکلیف دی ہے تو وہاں پر رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بھائی تم اس کا بدلہ، اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ یعنی اس وقت جو ہے جب قبر میں ہم ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے، جہاں بدلہ دینا ہے، تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے تو رب تعالیٰ اسے جو ہے معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اس بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تمہارا اس کے اوپر جو ہے یہ حق ہے، تم چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو اسے معاف کر دو۔ تو یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہلکی پھلکی چیزیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن علامہ صاحب، آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس حدیث کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی حدیث ہے، لیکن لوگ افسوس در افسوس ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور دن بہ دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ایک جگہ پر کہ بندے نے نیا گھر پرچیز کیا اس بلڈنگ میں، اس کو وہاں کا احوال نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، تو وہاں پر کسی عورت نے آ کے ان کے گھر پہ آئی، اس کی وائف کو بولا، پردے دار لوگ تھے، کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، باہر بیٹھیں، بلڈنگ میں باتیں کریں، یہ کریں، تو اس نے منع کیا تو اس کے ہسبینڈ نے بھی منع کیا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس عورت نے جو ان کی پڑوسی تھی، اس نے جلال میں آ کے رات کے ٹائم، جس ٹائم وہ سو رہے تھے، اس ٹائم ان کا گیٹ توڑا، گیٹ توڑنے کے بعد اس کے ہسبینڈ کو مارا، وائف کو مارا اور ان کو دھمکیاں دی۔ اب ایسے لوگوں کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو، اور سفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے ساتھی کو دیکھو۔ تو جہاں ہم ویسے اگر ہمیں معاشرے کے اندر کہیں ایک سوٹ بھی خریدنا ہوتا ہے نا بابر بھائی، ہم کئی جگہوں پہ جاتے ہیں اور اس کو نا چھان بین کر کے بہت اچھے طریقے سے جو پسند آتا ہے ہم اس کو، اور جب اپنے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے
تو ہم گھر خریدنے کا موقع مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے سستے میں مل رہا سستے میں ہے، یہ مل مل جائے گا، یہ بھی سہولت اس کے اندر ہے. ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم گھر خریدو تو گھر خریدنے سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو، تمہارا پڑوسی کیسا ہے. اگر پڑوسی تمہارے اچھے ہیں تو تم گھر خرید دو، اگر تمہارے پڑوسی اچھے نہیں تو تم چھوڑ دو اس گھر کو. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان فرمایا. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، کہیں گھر خرید لیتے. اب یہاں میں ان لوگوں کے جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اب یہ گھنوری حرکت کی جو آپ بیان کر رہے ہیں، مگر وہ تو ٹھیک ہے، غلط ہے ہی ہے. وہ لوگ کے جو کہیں گھر خریدتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اسلامی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے پڑوسی اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں اور دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد فرما دے گا. اس میں یہ علامہ صاحب دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ سے اگر ریٹ سستا ہوتا ہے نا تو بندہ یہ چیز نہیں دیکھتا، بندہ خرید لیتا ہے اور اس کے بعد پچھتاوا کوئی بعد میں تو بھگتنا نہیں پڑتا ہے. تو یہی چیزیں مغل بھائی پڑھنے کو پہلے اللہ کے رسول نے تو یہی تو فرمایا کہ تم پہلے جو ہے پڑوسی کو دیکھ لو پھر گھر خرید لو. اور اگر تم کہیں راستے میں جا رہے ہو تو راستے اختیار کرنے سے پہلے تم کس کو دیکھو؟ اپنے ساتھی کو دیکھو جس کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر تو پورے پڑوسیوں کے حقوق اور ان میں گھروں میں داخل ہونے کے احوال وغیرہ سب کچھ بیان فرمایا گیا ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں جو ہے چوہے آ گئے تھے. چوہے، اب کسی نے آ کر انہیں کہا کہ حضور آپ کے گھر میں جو ہے وہ چوہے زیادہ آ گئے ہیں، آپ ایسے کر لیں کہ اپنے گھر میں کوئی بلی لا کر رکھ دے. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اچھا اگر میں بلی رکھ لوں گا تو یہ چوہے کہاں چلے جائیں گے؟ کہنا کہ یہ یہاں سے بھاگ کے پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ پڑوسیوں کے گھروں جہاں مجھے تکلیف دے رہے تو یہاں سے جا کر پڑوسیوں کے گھروں میں تو پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے. تو جب پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اسی گھر میں رہے، میں تکلیف میں رہوں، میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دوں. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرانے جو ہمارے لوگ تھے کتنے اچھے لوگ تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں رہے مگر ہمارے جو پڑوسی ہے وہ کسی تکلیف میں نہ رہے. پرانے لوگ بہت ملنسار ہوا کرتے تھے. آپ یقین کریں اب آپ دیکھیں کہ زندگی جتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اب ایک اگر برابر گھر میں پڑوسی کی میت بھی ہو جائے تو برابر پڑوس کو نہیں پتا ہو. بالکل بابر بھائی، یہ تو حقیقت ہے. پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی کا انتقال ہوا ہے. کئی ایسے واقعات موجود ہیں، بالکل ہم دیکھ چکے. اور علامہ صاحب اچھا اس میں ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا اب شرارتی ہوتے ہیں، اب وہ لوگوں کے گھروں کی بیلس بجا کے بھاگتے ہیں. پڑوسی ہے نا، تکلیف ہے ایک طرح کی رات کے ٹائم بھی، اور کچھ کئی دفعہ یہ کام بڑے بھی کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ چلو بچے کرے تو پھر بات صحیح ہے، جب بڑے کر جائیں گے تو یہ حرکت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. بچے جو ہے چلو اگر بچے تنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. بچوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے، بڑوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے. اگر چلو بچے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ بچے آج کر رہے کل سمجھ جائیں گے، کوئی بات نہیں. اور ان سے مجھے یقین ہے کہ جس کے بیل بجا کے بھاگ رہے ہیں وہ بھی تنگ نہیں ہوگا نا، وہ بھی دیکھے گا بچے، وہ بھی اس کو پتہ ہے بچے. مگر جو بڑے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا تو یہ بڑا قانونی حرکت ہے. بڑوں سے مراد میرے تھے کافی کبھی انجوائمنٹ کے طور پہ کہ بس بیل بجا کے نہیں، کسی مسلمان کو اذیت دے دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا یہ شرعاً حرام ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا. اب پتہ چلا کہ آج کل رمضان المبارک صبح 7 بجے آپ کسی کی بیل بجا دیں، ٹھیک ہے. اب وہ آرام کر رہے ہیں، وہ کیونکہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں لوگ. نارملی یہی ہوتا ہے کہ لوگ فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد سو رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ فجر کے بعد آپ کسی کی بیل بجا کے بھاگ جائیں گے اور وہ اس وقت اٹھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی اور کتنا اس کو غصہ آئے گا. تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اگر بچے نے بجائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر والا بھی نکلے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. وہ اگر ٹھیک ہے بچے ہیں تو پیار و محبت سے ان کو سمجھا دے کہ بیٹا یہ معاملے اس طرح نہیں کرتے ہیں. چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں. مگر بڑے جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کا جو ہے حرکت ہے کسی کو اگر تنگ کرنے کی نیت سے کہ میں سامنے والوں کو تنگ کروں، تکلیف دوں، تو یہ شرعاً حرام ہو جائے گا. اور اس طرح کے معاملے میں جو ہے نا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک ویلفیئر ہے وہ دے رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس کے یہاں دینا ہے، کون حقدار ہے. لیکن اس کے برعکس علامہ صاحب یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اس کے برعکس جو لوگ بالکل ہی دکھاوا کر کے دیتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ میں نے کیونکہ مختلف چینلوں پہ جانا ہوتا ہے اور یہاں ٹرانسمیشن سے بھی گھر پہ جانا ہوتا ہے، تو راستے میں ایک جگہ میں روزانہ دیکھتا ہوں جہاں پہ 100 بندے 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بیچارے روزے سے ہوتے ہوں گے. تو بالکل وہی میں نے جیسے پیچھے بھی عرض کر لیا تھا اسی پروگرام میں نے کہا کہ آج کل جو ہے ہم پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے، ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں. جہاں میڈیا ہوگا تو ہم وہاں دے دیں گے. اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوسی ہے یا کیا ہے.
کیونکہ میڈیا کے آنکھ میں اگر ہم آ رہے ہیں تو کیمرہ میں ہماری تصویر صحیح آ جائے گی اور نام آ جائے, لوگ جو ہے نا ہمارے واہ واہ کر لیں. تو آج یہاں پر میں ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں آپ کو. پہلے بھی میں نے ایک دو پروگرام میں یہ حدیث مبارک کا پیش کی تھی, آپ ہی کے پروگرام میں میرے خیال سے. فرمایا کہ بروز حشر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں 3 شخصوں کو لایا جائے گا. ایک سخی کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا, اور ایک قاری قرآن ہوگا تو اسے لایا جائے گا. اور سب سے پہلے جو ہے وہ سخی کو لایا جائے گا جو اس طرح کے دینے والے, دکھاوے والے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کام کیا تھا؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں نے وہ مال تیرے راہ میں تو خرچ کر دی, میں نے لوگوں کو بڑا کھلایا پلایا. رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے لوگوں کو کیا کھلایا پلایا؟ تو یہی چاہ رہا تھا لوگ تیری تعریف کر لیں, لوگ تجھے سخی کریں. سخی کہے تو نے دنیا میں لوگوں کو جو کھلایا پلایا اسی نیت سے کھلایا پلایا, لوگ تیری تعریف کر لیں, اور لوگوں نے تیری تعریف کر لی, اور تجھے جو ہے نا لوگ دنیا میں سخی کہتے رہے, اور وہ تو نے دنیا میں حاصل کر لیا, اور میرے لیے تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, تو اس لیے میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو ہے نا شہید کو لایا جائے گا. شہید سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے کیا کام کیا؟ تو شہید کہے کہ باری تعالیٰ میرے تو ایک جان تو نے دی تھی, میں نے وہ بھی تیرے راہ میں لوٹا دی. تو رب تعالیٰ فرمائے کہ تو نے شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں شہید کہے, لوگ تجھے جو ہے نا کہے کہ واہ کیا شہید ہے, تیری تعریف کرے. تو نے جو شہادت حاصل کی ہے وہ اسی بنیاد پہ حاصل کی ہے, میرے لیے تھوڑی تو نے شہادت حاصل کی ہے, لہٰذا میرے لیے میرے پاس تمہارا کوئی ثواب نہیں ہے, اور حکم ہوگا کہ اسے بھی لے کر جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو قاری قرآن ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا, اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن بڑا پڑھا, لوگوں کو پڑھایا, لوگ جمع ہوتے تھے, میں ان کو قرآن سناتا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے, لوگ تیری تعریف کرے, لوگ کہیں کہ واہ کیا قاری ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں, لوگ تیری تعریف کرے. تو اپنا تعریف چاہتا تھا, لوگوں سے جو ہے کہلوانا چاہتا تھا, لوگوں نے تیری تعریف کی ہے. اب میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ حکم دے گا کہ ان تینوں کو لے کر جہنم میں ڈال دو. اب یہاں سے وہ ہمارے احباب جو رائے خدا میں تو خرچ کرتے ہیں, مگر کیا دکھاوے کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, خدا کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے. ایسی بات بھی نہیں کہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن مطلب کسی کو تکلیف دے کے, اگر جو میں نے وہاں سے بات کی کہ 100-150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اگر اسی کے بدلے آپ ان سے گھروں کے ان کے ایڈریس لکھ کے اگر وہاں پہنچا دیں, یا کسی بھی طریقے سے یہ لائن نہ لگے, بآسانی آپ پہنچا دیں, تو اس میں کہ اس بندے کو بھی آسانی ہوگی, آپ کو بھی سوال ملے گا, اور اس کی بھی جو نفس ہوگا وہ گرے گا نہیں. بالکل. تو بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس پر جو ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑوسی کے حقوق تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ہے, اور ہم ویسے بھی میں اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے. ایک بزرگ تھا, اور ان کے گھر کے سامنے جو ہے ایک غیر مسلم کا گھر تھا, عیسائی تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ اب وہ عیسائی تھا, یہ مسلمان تھا, ظاہر سی بات ہے, وہ جو ہے اس مسلمان کو بار بار تنگ کرنا چاہ رہا تھا. کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے جیسے جھاڑو وغیرہ لگا کے جو کچرا وغیرہ ہوتا تھا, اس کچرے کو لے کر جو ہے مسلمان گھر کے سین میں ڈال دیا کرتا تھا. اب مسلمان دیکھتا تھا کہ یہ پڑوسی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم یہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. کئی عرصے گزر گئے اس بیچ میں. آپ کیا کرتے تھے, اس نے جیسے ہی کچرا پھینک دیا, آپ اس کچرے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے, اور آپ ڈسٹ بن جا کے خالی کرتے تھے. کرتے کرتے کئی دن گزر گئے. تو ایک دن جو غیر مسلم عیسائی تھا, اس نے کہا کہ یار میں نے تو کئی عرصوں سے جو ہے کئی سالوں سے اس مسلمان کو تنگ کرنے کی کوشش کی, اور یہ تنگ ہی نہیں ہو رہا ہے. کچرا ڈال کے میں نے اس کو کہا, سوچا کہ شاید یہ تنگ ہو جائیں گے, مگر یہ تنگ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے مسلمان سے پوچھا کہ میں روزانہ جو ہے آپ کے گھر کے سین میں کچرا پھینکتا ہوں, تو تم اس سے تنگ نہیں ہوتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا کہ تنگ ہونے کی کیا بات ہے, تم پھینکتے ہو, میں نے ایک جھاڑو اور ڈسٹ بن رکھی ہے, میں اٹھا کر اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں, ڈسٹ بن جا کے باہر خالی کر لیتا ہوں, تنگ ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ اس عمل کو دیکھ کر وہ غیر مسلم جو تھا, عیسائی تھا, اس نے فوراً کہا کہ اچھا آپ کے دین نے آپ کو ایسی تربیت کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے, اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں, تو لہٰذا سب سے پہلے مجھے اس دین میں داخل کر لیجیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کیسے دین ہے, اور ہمیں دین اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ اللہ صاحب ہر بندے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. یہ دین اسلام ہی ہے کہ انسان کے تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اگر ایک بچہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, ماں کے پیٹ میں, وہاں کے حقوق اب دیکھ لیں, وہاں سے لے کر جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, اس کو دودھ پلانے کے حقوق ہے, والدین کے حقوق ہے, پھر جوانی میں جب وہ بچہ آتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, پھر اس کے بعد معاشرے میں جب اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں اس وقت اس کے حقوق کیا ہے, پھر بڑھاپے میں جب چلا جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کے حقوق کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا سے قبر میں جائے گا تو اس کے حقوق کیا ہے,
معاشرے میں اس میں رہنا ہے, معاشرے کے حقوق ہیں, ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے بیان فرمایا, اور یہ دین اسلام ہی کی خاصیت ہے بابر بھائی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے پڑوسیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑوسی کے ساتھ محبت و ملنسار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے, ہمارے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم نئے سنوخوا کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ جدی سہل لنا اشقالنا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.